أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم۔ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 43 اور 44۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو آیتیں گزشتہ کل پڑھی گئی تھیں، ترجمہ بھی آ گیا تھا، لیکن ان میں کچھ باتیں تھیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 41 اور 42 میں کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا ہے، پاکی کا حکم دیا ہے۔ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ذکر کی وضاحت اس کے فضائل، پاکی کی وضاحت اس کے فضائل وہ گزشتہ کل آپ حضرات نے سنے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں جو آج کا سبق ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت، اللہ کی اطاعت کی کثرت، صبح شام اللہ کی یاد کی برکت، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ پاک تم پر اپنی رحمت کو بھیجیں گے۔ اللہ اپنی، یہ اس کی فضیلت ہو گئی، تم نے ذکر کیا، تم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ پاک اس کی فضیلت میں تم پر اپنی رحمت بھیجیں گے۔ اور رحمت کے یہ نتائج ہیں، رحمت کے نتائج آدمی کو عافیت کا ملنا، رحمت کے نتائج آدمی کو برکت کا ملنا، رحمت کے نتائج آدمی کو قلبی سکون کا ملنا، رحمت کے نتائج آدمی کے کاموں کا بننا، یہ رحمت کے نتائج ہیں۔ جو آدمی عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جی میں نے ابھی نماز پڑھی، اس کی کیا برکت ہو گئی؟ اس کی برکت یہ ہو گئی جس نے فجر نماز پڑھ لی وہ اللہ کی نگرانی میں آ گیا، ہاں اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس نے صبح اللہ کو یاسین پڑھ لی، فجر پڑھ کے یاسین پڑھ لی، کیا ہو گیا؟ یہ پورا دن اس کا خوش و خرم گزرے گا، اللہ پاک اس کو غم نہیں دکھائیں گے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تو جتنے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب رحمت ہی کے لیے ہے کہ تم نے حکم پورا کیا، ہم نے یہ رحمت تم پر بھیج دی۔ اور اللہ پاک بھی رحمت بھیجتے ہیں، یہ بات تو واضح ہے، لیکن اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑی سی وہ ہے کہ بھئی فرشتے کیسے رحمت بھیجتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رحمت بھیجنا یہ نسبت اللہ کی طرف تو حقیقت ہے، اللہ کی طرف یہ نسبت تو حقیقت ہے کہ اللہ پاک اس قابل ہے کہ اللہ رحمت بھیجے کیونکہ اللہ بڑے ہیں، لیکن فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے فرشتے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے ان ایمان والوں کے لیے اللہ پاک سے بخشش مانگتے ہیں۔ فرشتوں کے رحمت بھیجنے کا یہ مطلب ہے۔ یہ بات کہاں پر ہے؟ یہ بات دو جگہ ہے قرآن پاک میں، اور بھی جگہ ہوگی، اس وقت میرے ذہن میں دو جگہ ہیں۔ 25ویں پارے میں سورہ شورى کے بالکل شروع کے اندر ہے کہ اللہ جل جلالہ یہ جو فرشتے ہیں نا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے جو زمین میں بسنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ پاک سے بخشش مانگتے ہیں۔
اور دوسری آیت 24ویں پارے سورہ مومن کی شروع کی چوتھی 5ویں آیت ہے. ہمارے رب فرماتے ہیں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون لہ، کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور اس کے ارد گرد فرشتے وہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ پاک کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور مومنوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. یہ باقاعدہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور مومنوں کے لیے اللہ پاک سے بخشش مانگتے ہیں اور یہ والا جملہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب کہ ایمان والے جو آپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے اس بڑھنے کو برکت دے دے اور ان کی بخشش کر دے. ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں قِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے اللہ ایمان والوں کو برائیوں سے بچا لیجئے، اور جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا اس پر آپ نے رحم کر لیا. اور اے ہمارے رب ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دے، ان کو بھی داخل کر دے، ان کے بچوں کو بھی داخل کر دے، ان کی بیویوں کو بھی داخل کر دے جو جنت کے داخلے کے مستحق ہیں. مستحق کا مطلب یعنی مومن ہیں. تو بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں اور جنت کے داخلے کی بھی دعا مانگتے ہیں اور ہر برائی سے بچ جانے کی بھی دعا مانگتے ہیں. تو جب یہ فرشتے ہمارے لیے مانگتے ہیں تو ہمیں بھی مانگنا چاہیے نا فرشتوں کے لیے. آپ سے کہہ رہا ہوں ہمیں بھی فرشتوں کے لیے. اسی وجہ سے ہماری دعاؤں کے اندر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، اور یہ مانگو کہ اے اللہ ان فرشتوں پہ رحم کر دے، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں پہ رحم کر دے. جبرائیل کا نام آتا ہے، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان کا نام آتا ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ وصلی علی الکرام الکاتبین، یہ جو ہمارے نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، برائیاں، اے اللہ ان پر رحمت بھیج دے. وصلی علی الملائکۃ المقربین، اے اللہ جو آپ کے مقرب فرشتے ہیں آپ ان پر رحمت بھیج دے. تو جیسے یہ فرشتے ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں ہمیں بھی ان فرشتوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. تو یہ اللہ کی رحمت بھیجنے کا مطلب اور اللہ کے فرشتوں کی رحمت بھیجنے کا یہ مطلب ہے. اور پھر اس رحمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھیج لیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رحمت کے یہ فوائد ہیں. ایک فائدہ یہاں پر ہے، ہمارے رب نے بیان فرمایا کہ اس رحمت کے بھیجنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو اندھیریوں سے نکالتے ہیں. اندھیریوں کی وضاحت علماء نے کی ہے تفسیر میں کہ اندھیریوں سے نکالتے ہیں یعنی جہالت سے نکالتے ہیں، علم کی طرف لاتے ہیں. پتہ نہیں تھا جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. فرشتوں کی رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت کا تو ہمیں پتہ تھا لیکن فرشتوں کی رحمت کا کیا مطلب؟ ہاں جی آج پتہ چلا کہ فرشتوں کی رحمت کا یہ مطلب ہے. تو بات معلوم نہیں تھی، ہم جاہل تھے اس سے، آج ہمیں اس کا علم مل گیا. تو اللہ پاک ہمیں جہالت کی اندھیریوں سے علم کی طرف لے کے آتے ہیں. اور نمبر 2، اللہ پاک اس رحمت کی برکت سے گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لاتے ہیں. کہ بھئی پتہ نہیں تھا، جب پتہ نہیں ہے تو آدمی کو کیا پتہ، وہ تو خدا کو بھی نہیں پہچانتا، وہ تو مسجد کو نہیں پہچانتا. لیکن جب آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، اب آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ جل جلالہ آپ کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں گے. تو گمراہی سے اللہ نکالتے ہیں کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف. اور یہ گمراہی سے بچنے کی دعا یہ مانگی گئی ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، گمراہی سے بچا لے. ایک حدیث کی ایک دعا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی. اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، آپ کے عزت کا واسطہ، آپ کی عزت کا واسطہ. بہت عجیب دعا ہے، یاد کرنے کی دعا ہے.
آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، آپ کے عزت کے صدقے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی پناہ لیتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، نمبر 3، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کس بات سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ اے اللہ، آپ مجھے گمراہ نہیں کرنا، آپ کی پناہ لیتا ہوں، آپ کی عزت کا صدقہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ مجھے گمراہ نہیں کرنا۔ وجہ، ہدایت اور گمراہی صرف اللہ کے پاس ہے۔ انت الحی الذی لا یموت، آپ زندہ ہیں، آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور باقی جتنے یہ گمراہ کرنے والے یہ گدھے ہیں، یہ سارے جنات اور انسان یہ سب مر جائیں گے، یہ گدھے یہاں کوئی نہیں رہے گا، آپ زندہ ہیں۔ اس لیے ہدایت حقیقی آپ کے پاس ہے اور حقیقی گمراہی بھی آپ کے پاس ہے۔ لہٰذا اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ مجھے گمراہ نہیں کرنا۔ تو اللہ جل جلالہ ہدایت دیتے ہیں، جہالت کی سے نکال کر علم کی طرف لاتے ہیں، اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ تو ہے ہی ان کا معاملہ بڑا رحیمانہ معاملہ ہے، کیونکہ ایمان والوں نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ ایمان والے دل سے اللہ کو مانتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے؟ بڑا رحیمانہ معاملہ ہے۔ جبھی ان کا یہ رویہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، کیونکہ ایمان والے اس کے اپنے ہیں، ایمان والے اس کے اپنے ہیں، ایمان والے اس کے اپنے ہیں۔ اور یہ 28واں پارہ اس میں ہے، یہ 26ویں پارے میں ہے سورہ محمد میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک ایمان والوں کے رفیق ہیں، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کے بالکل رفیق نہیں ہے۔ یہ جو کافروں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، یہ تو بالکل آپ سمجھے گا ڈسکاؤنٹ میں چل رہا ہے، ورنہ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ پاک دنیا میں ان کے کام بناتے ہیں، آخرت میں بالکل نہیں بنائیں گے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارے رب کا معاملہ کیا ہے؟ وہ بڑا رحیمانہ ہے، ان کے ساتھ معاملات بالکل الگ ہیں ہمارے رب کے۔ اس وجہ سے آدمی کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر کے آدمی کو دل سے کیا ہونا چاہیے بھائیوں؟ بولے نا، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کتنا اچھا کرم ہے آپ کا ہم پہ کہ آپ ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور جس دن، کل قیامت کے دن، جب یہ لوگ اللہ سے ملیں گے، ان کی ملاقات ہوگی، اس دن ان کی جو سلامی ہوگی، جیسے دنیا میں کہتے ہیں آپ نے ان کو ویلکم کہا، آپ نے خوش آمدید کہا ان کو، تو وہاں آخرت میں یہ ویلکم، خوش آمدید، ان کی جو سلامی ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ کن الفاظ کے ساتھ ہوگا؟ کن الفاظ کے ساتھ یہ ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں گے کہ جی جس دن ان کی ملاقات ہوگی اللہ پاک کے ساتھ، ان کے جو خوش آمدید کے جو الفاظ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ السلام علیکم ہوں گے۔ خوش آمدید کے الفاظ کیا ہوں گے بھائی؟ السلام علیکم۔ اللہ پاک سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ تو یہ سلام کے ساتھ استقبال کریں گے، یہ بات کہاں پر ہے؟ یہ سورہ یاسین میں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے السلام علیکم کہا جائے گا، رحم کرنے والے رب کی طرف سے السلام علیکم کہا جائے گا۔ اچھا، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کتاب کا نام ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اللہ پاک سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو۔ اچھا، یہ جو ملاقات کا لفظ ہے، اس ملاقات سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 باتیں لکھی ہیں، اور تینوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک بات یہ لکھی ہے کہ جب جنت میں یہ داخل ہوں گے بالکل سامنے، تو ان کا استقبال ہوگا السلام علیکم سے، جنت کے داخلے کے وقت، جنت کے اندر ان کو سلام کی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن سلام ہوگا، جنت کے داخلے سے پہلے ان کو سلام ہوگا۔
اور تیسرا عجیب لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت ایمان والے کے پاس اس کی روح لینے آئیں گے، چونکہ یہ موت کا وقت بھی کیا ہے، یہ اللہ کی ملاقات کا وقت ہے۔ موت کا وقت کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ملاقات کا وقت۔ جس دن موت کے لیے یہ ملک الموت آئیں گے، اس کو کہیں گے ملک الموت، اے مرنے والے مسلمان، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ یہ مرنے والے، اللہ نے تجھے، تو یہ اس وقت بھی سلام، قیامت کے دن بھی سلام، اور جنت میں اور تینوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ایک سلام ہوگا باقی سلام نہیں ہوں گے، سارے ہی سلام ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ سارے سلام نصیب فرمائے۔ اور اس پہ یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ بھئی ایمان والے جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی چھوٹا سلام کرے گا بڑا نہیں کرے گا۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سلام کر رہے نہیں کر رہے، اللہ تو سب سے بڑے ہیں، تو اس لیے بڑوں کو بھی چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ہمارے نبی جب آئے بچوں سے ملا، السلام علیکم، بچوں کو سلام کیا۔ ایسے ہی جب گھر میں جاتے تھے تو گھر میں تو عورتیں یا بیوی یہ تو سب چھوٹے ہوتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ تو ایمان والوں کی آپس کی ملاقات میں کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے؟ السلام علیکم کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ یہ تو روحانی نعمت ہے۔ اللہ سلام کریں گے، کوئی بڑا سلام کر، بزرگوں نے ہمیں سلام کیا بھائی وعلیکم السلام آدمی کہتا ہے، ابا نے سلام کیا، امی نے سلام کیا، استاد نے سلام کیا، بزرگوں نے سلام کیا، بھائی کتنی بڑی بات ہوگی، بڑوں نے سلام کیا۔ یہ تو روحانی انعام ہے۔ اور جسمانی انعام کیا ہے کہ اعد لہم اجرا کریما، اللہ پاک نے بہت اعزاز والی، عزت والی روزے، دنیا میں لوگ کسی کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں معزز سمجھ کے نہیں، وہ تو مجرم سمجھ کے کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں لیکن معزز طریقے سے نہیں دیتے، ایسے ہی دیتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر یا دنیا میں ہم کسی بزرگ کو کچھ دیتے ہیں، کسی اللہ والے کا اکرام کرتے ہیں تو ان کو بڑا معزز سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ نے ان جنتیوں کے لیے جو نعمت تیار کر رکھی ہے وہ کیا ہے؟ بڑی باعزت یہ جسمانی نعمت ہو گئی، اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہ ان دو آیتوں میں کافی ساری باتیں تھیں، اس وجہ سے یہ دو آیتیں آج کے لیے ہم نے چھوڑی تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں یہ بیان ہوئی ہم سب جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم سب کو اللہ پاک کی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔